امریکہ کا موجودہ صدر جو بائیڈن کون ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ یہ خطے سے متعلق کیسے خیالات رکھتا ہے؟ دنیا پر اس کے وجود سے کیا فرق پڑے گا؟ مسلمانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ مسئلہ کشمیر پر کتنی پیش رفت ہوگی؟ فلسطین کا کیا ہوگا؟ امریکہ کی چائنا کے ساتھ جاری رسا کشی کا کیا بنے گا؟ اور دنیا کو لاحق تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کہاں جا رکے گا؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب سلطان۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی دلچسپ بایوگرافی جو کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی زندگی پر مبنی ہے۔ جو بائیڈن کے صدر بنتے ہی پوری دنیا کی نظر امریکہ پر مرکوز تھی۔ ہر شخص یہ جاننے کی کوشش میں تھا کہ جو بائیڈن کے آنے سے خطے کے سیاسی معاملات پر کیا اثر پڑے گا، مسلمانوں کو کیا حاصل ہوگا، مسئلہ کشمیر پر کتنی پیش رفت ہوگی، فلسطین کا کیا ہوگا، امریکہ کی چائنا کے ساتھ رسا کشی کا کیا بنے گا، اور دنیا کو لاحق تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کہاں جا رکے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر اس انتہائی اہم بایوگرافی اور اس سے منسلک تمام تر قیمتی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو امریکہ کے شہر پنسلوینیا میں پیدا ہوا۔ اس نے معاشرے کی اپر مڈل کلاس میں آنکھ کھولی۔ جو بائیڈن ایک بیکار طالب علم تھا، پوری زندگی اس کا اکیڈمک کیریئر برا رہا۔ 1965 میں اس نے تاریخ اور پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی، پھر 1908 میں لا کی ڈگری حاصل کی، لیکن ان سبھی ڈگریوں کے دوران جو بائیڈن کا سکور کارڈ خراب رہا۔ ایک دفعہ تو اپنے دوست کی اسائنمنٹ کاپی کرنے پر اسے کاپی رائٹ بھی پڑا، یہاں تک کہ اسے گریجویشن میں ایف گریڈ ملا۔ لا کی کلاس میں کل 85 طالب علم تھے اور جو بائیڈن کی کلاس میں 76ویں پوزیشن حاصل تھی۔ جو بائیڈن بولتے وقت شدید اٹک پن کا سامنا تھا، جسے انگلش میں سٹرنگ کہتے ہیں۔ یہ اکثر بولتے بولتے جملوں پر اٹک جایا کرتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود جو بائیڈن کی معاملات فہمی انتہائی لاجواب تھی، اور اس کے ساتھ یہ کمال کا پبلک سپیکر بھی تھا۔ یہ جب بھی گفتگو کرتا سامنے والے کو مبہوت کر کے رکھ دیتا۔ لا مکمل کر لینے کے بعد جو بائیڈن نے لا پریکٹس شروع کر دی۔ لا میں اپنا لوہا منوا لینے کے بعد جو بائیڈن کو محسوس ہوا کہ اب اسے سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ شروع ہی سے جو بائیڈن کو سیاست میں خاصی دلچسپی تھی۔ اپنی تعلیمی دورانیے میں جو بائیڈن تمام تر سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا۔ 1970 سے 72 کے دوران یہ کاؤنٹی کونسل کا حصہ رہا۔ یہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لینے کے بعد جو بائیڈن نے سینٹ الیکشن کی کمپین شروع کر دی۔ اسے فنڈ ریزنگ میں خاص مشکلات کا سامنا رہا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی کمپین جاری رکھی۔ سینٹ کی الیکشن سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جو بائیڈن کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ 25 دسمبر کو کرسمس تھا۔ 18 دسمبر کی رات کو جو بائیڈن کی بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ شاپنگ کے لیے نکلی۔ شاپنگ سے واپسی پر جو بائیڈن کی زوجہ کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں جو بائیڈن کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی موقع پر دم توڑ گئی، لیکن جو بائیڈن کے 2 بیٹے ہنٹر اور بو بچ گئے۔ اس حادثے میں جو بائیڈن کے دونوں بچوں کی جان تو بچ گئی، لیکن ڈاکٹرز نے بچوں کی ریکوری کے لیے طویل مدت مانگ لی۔ اس حادثے نے جو بائیڈن کی کمر توڑ دی۔ یہ بالکل نا امید ہو گیا اور اس نے سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اظہار کیا۔ جو بائیڈن نے اپنے قریبی دوست سے کہا کہ اگر میں سینٹ الیکشن میں حصہ لیتا ہوں تو اس صورت میں میرے دونوں زخمی بچوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا، میں انہیں خاص وقت نہیں دے پاؤں گا، لہٰذا میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لوں۔ جو بائیڈن کے دوست مائک مینسفیلڈ نے اپنے دوست کی ہمت بندھائی اور اس سے کہا کہ تمہارے بچوں کی دیکھ بھال انتہائی خوش اسلوبی سے ہو رہی ہے، تمہیں ہر وقت ان کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت مت ہارو اور الیکشن لڑ لو۔ مائک نے جو بائیڈن کی اچھی طرح حوصلہ افزائی کی اور ہر صورت الیکشن لڑنے پر مجبور کیا۔ نتیجتاً جو بائیڈن سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو بائیڈن نے بھرپور طریقے سے اپنی منقطع ہو جانے والی کمپین کو پھر سے شروع کیا اور بھرپور الیکشن لڑا۔ اس نے 30 سال کی عمر میں امریکہ کے چھٹے کم عمر سینیٹر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ جو بائیڈن کی معاملات فہمی لاجواب تھی۔ خارجہ امور پر اس کی دسترس میں تو اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت جو بائیڈن 1978، 1984، 1990، 1996، 2002 اور 2008 تک مسلسل 7 بار سینیٹر منتخب ہوئے۔
2008 میں جو بائیڈن نے خود کو بطور صدارتی امیدوار پیش کیا اور صدارتی مہم شروع کر دی۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں باراک حسین اوباما تھا۔ یہ دونوں ہی تگڑے امیدوار تھے۔ یہاں اوباما کے جیتنے کے امکانات زیادہ تھے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات لڑنے سے پہلے دونوں امیدواروں کو ڈیبیٹس کرنی پڑتی تھی۔ باراک حسین اوباما اور جو بائیڈن نے ڈیبیٹس میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کے معترف نظر آنے لگے۔ اکثر مقامات پر اوباما نے جو بائیڈن کی اور جو بائیڈن نے اوباما کی تعریفیں کی۔ جو بائیڈن کو فنڈز کی کمی کا سامنا تھا، اس کا ووٹ بینک بھی خاصا لو تھا۔ جو بائیڈن کے ہار جانے کے قوی امکانات تھے، چنانچہ جو بائیڈن نے متفقہ طور پر باراک حسین اوباما کی صدارت میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور 2009 میں جو بائیڈن نے امریکہ کے 47ویں وائس پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا۔ باراک حسین اوباما اور جو بائیڈن دونوں امریکی افواج کے افغانستان اور عراق سے فوری انخلاء کے حامی تھے، اور اسی بیانیے نے انہیں صدارت کی کرسی تک پہنچایا تھا۔ جو بائیڈن فرسٹ گلف وار کے خلاف تھے، وہ کسی بھی صورت میں امریکی افواج کے عراق میں جانے کے حق میں نہ تھا، چنانچہ اس نے وہاں سے امریکی افواج کی واپسی یقینی بنائی۔ سوویت یونین کو توڑنے میں بھی جو بائیڈن نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن 9/11 کے بعد جو بائیڈن نے خطے سے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لی۔ بعد میں جو بائیڈن افغانستان پر حملے اور دوسری گلف وار کے حق میں ہو گیا۔ یوں کہہ لیں کہ جو بائیڈن نے پرو اسٹیبلشمنٹ ٹیون اپنا لی۔ 2013 میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور اس مرتبہ پھر باراک حسین اوباما اور جو بائیڈن بازی لے گئے۔ جو بائیڈن نے بڑی اجلت میں عراق سے فوج کے انخلاء کو یقینی بنایا تھا۔ بعض ماہرین کے بقول امریکیوں کے وہاں جلدی چلے جانے سے طاقت کا توازن خراب ہوا، جس کے سبب داعش جیسی تنظیم پیدا ہوئی۔ داعش کے وجود کے بننے پر سب سے زیادہ تنقید کا سامنا جو بائیڈن ہی کو کرنا پڑا، لیکن بعض دیگر ماہرین کے بقول ایسا امریکہ نے جان بوجھ کر کیا، اور وہ کام جو امریکی وہاں خود کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کا خون بہانا، وہ کام اب خود مسلمانوں ہی سے کروایا جا رہا تھا۔ ناظرین، جو بائیڈن بہت اچھا اکانومسٹ بھی ہے۔ اس نے خارجہ محاذ پر انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے تعلقات کو مزید گہرا کیا اور نیٹو کو مزید اتحادی مہیا کیے۔ اپنی دونوں ٹرمز کے دوران جو بائیڈن نے خوب شہرت کمائی۔ اس نے اوباما کو خارجہ محاذ پر ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہونے دیا۔ جو بائیڈن نے ایران کے معاملے پر بھی نرم پالیسی اپنائے رکھی۔ اس نے ایران پر پابندیوں کو نرم کیا تاکہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسرائیل کے ساتھ نئی سیٹلمنٹس کی خلاف ورزی کی۔ جو بائیڈن کی ان خدمات کے پیش نظر باراک حسین اوباما کی طرف سے اسے میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا، جو کہ امریکہ کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ تھا۔ ناظرین، 30 مئی 2015 کو جو بائیڈن کی زندگی میں ایک اور تاریخی حادثہ رونما ہوا۔ جو بائیڈن کا بیٹا بوک برین کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اگر جو بائیڈن کی زندگی میں یہ حادثہ رونما نہ ہوتا تو شاید یہ امریکہ کا اگلا صدر ہوتا۔ اس حادثے نے جو بائیڈن کو توڑ کے رکھ دیا۔ نتیجتاً جو بائیڈن 2016 کے امریکی انتخابات میں کوئی خاص پیش رفت نہ دکھا سکا۔ بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی غیر سنجیدہ حرکتیں شروع کر دی۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ تجارتی جنگ کو طول دیا تو دوسری جانب اس نے ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ دشمنی مول لی۔ ٹرمپ نے انتہائی بچکانہ انداز میں پوری دنیا کے معاملات کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کورونا کو بھی مس ہینڈل کیا، جس سے اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اپنی غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے 2020 کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو گھر جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے امریکہ کو شدید تناؤ کا شکار کیا، کیپٹل ہل پر حملہ کروایا، لیکن بالآخر اسے گھر جانا ہی پڑا۔ 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی ٹرمپ کے غیر سنجیدہ فیصلوں کو فوری طور پر ختم کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ساتھ ہی چند خاص مسلم ممالک سے آنے والے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگاتی تھی، جن میں ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن شامل تھے۔ جو بائیڈن نے سب سے پہلے ان مخصوص مسلم ممالک کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کو ختم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو پیرس کلائمیٹ چینج معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ جو بائیڈن نے امریکہ کو دوبارہ اس معاہدے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو بائیڈن نے اسٹوڈنٹ لون کو کافی آسان کیا، جسے ٹرمپ نے مشکل کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی اچھی خاصی تعمیر ہو چکی تھی۔ جو بائیڈن نے اس دیوار کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس دیوار بنانے کے چکر میں وہ خاندان جو متاثر ہوئے انہیں دوبارہ سے متحد کرنے کا عندیہ دیا۔
اسرائیل اور سعودی عرب کے کہنے پر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ کی گئی نیوکلیئر ڈیل سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جو بائیڈن نے دوبارہ اس نیوکلیئر ڈیل کو مزید آسان شرائط پر بحال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ جو بائیڈن چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ گرمی اور شدت جو ٹرمپ نے پیدا کی، جو بائیڈن اس میں کمی لانے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ جو بائیڈن سارے انڈے سعودی عرب کی ٹوکری میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے کو بھی دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے، جو کہ ٹرمپ کے دور میں تقریباً بند ہو چکا تھا۔ جو بائیڈن جلد از جلد افغانستان سے افواج کا انخلا بھی چاہتا ہے۔ اس نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھارت کو بارہا اس معاملے پر نرم رویہ اختیار کرنے کا کہہ چکا ہے۔ جو بائیڈن نے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ضم کرنے کی مخالفت کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کی کیبنٹ میں 2 کشمیری خواتین سمیرہ فضیلی اور عائشہ شاہ شامل ہیں، جس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شاید کشمیر کے معاملے پر کوئی پیش رفت ممکن ہو سکے۔ ناظرین، روز اول سے جو بائیڈن کلائمیٹ چینج پر کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ کلائمیٹ چینج سے لاحق ہے، لہٰذا اس پہلو پر کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیلتھ کیئر پر کام نہ کرنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہا اور اس نے کورونا کے معاملے کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کے برعکس جو بائیڈن اس معاملے پر سنجیدہ ہے اور ہیلتھ کیئر کے معاملے میں معنی خیز اقدامات کرنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اعلیٰ درجے کا نسل پرست تھا۔ امریکہ کی آبادی 13% سیاہ فاموں پر مشتمل ہے۔ جو بائیڈن کبھی بھی ان کی نفرت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی صدارتی مہم کے دوران نسل پرستی کے خاتمے پر زور دیا۔ جو بائیڈن امریکہ کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کر کے دوبارہ امریکہ کو پوری دنیا کے رہنما کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ ان عزائم میں جو بائیڈن کس حد تک کامیاب ہو سکے گا، اس کا فیصلہ مستقبل اور خطے کے حالات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔